بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیادہ ہنسنے سے اجتناب کریں۔ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کرتا ہے۔ انار کھانے کی عادت جسم میں خون کی کمی کو دور کرتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق غصہ نہ صرف دل، نظام ہاضمہ، پھیپھڑوں اور دماغ کو متاثر کرتا ہے بلکہ ساتھ ہی تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھنے میں روکتا ہے۔ ناظرین، سبز چائے میں ادرک ڈال کر پینے سے چہرے کی جھریاں نہیں ہوتی۔ وزن کو کم کرنے کے لیے آپ انار دانے کی چٹنی استعمال کریں۔ زنگ شدہ چیزوں کے اوپر لیموں رگڑنے سے زنگ فوری ختم ہوتا ہے۔ کھیرا زیادہ استعمال کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں ہوتا اور چہرے کی سکن ہمیشہ تازہ رہتی ہے۔ چھوٹے بچوں کو رات کے وقت جلدی سلایا کریں کیونکہ بچوں کی دماغی گروتھ رات کو سوتے وقت زیادہ ہوتی ہے۔ نہار منہ انار کھانے سے خون پیدا ہوتا ہے۔ گرم دودھ میں سونف ڈال کر پینے سے کمر کے درد میں آرام آتا ہے۔ کھانا پکاتے وقت آنکھوں میں مرچیں پڑ جائیں تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھنے سے مرچوں کا اثر ختم ہوتا ہے۔ ہر ایک آدمی کی رائے اس کے تجربے کے مطابق ہوتی ہے۔ ہر ایک شخص کو روزی اس کی نیت کے مطابق ملا کرتی ہے۔ ناظرین، بوڑھے کی مخلص رائے جوان کی قوت اور زور سے زیادہ مفید ہے۔ جس شخص کو تجھ سے نقصان کی امید ہو وہ ہمیشہ تجھے دل میں برا ہی رکھے گا۔ اگر آپ کو خارش زیادہ آتی ہے تو ناریل کے تیل میں لیموں کے قطرے ملا کر استعمال کریں۔ گرم کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی یا کولڈ ڈرنک پینا نظام انہضام کو نقصان دیتی ہے۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ ہلدی والا دودھ پیٹ کی صفائی کرتا ہے۔ جو بچہ اپنے پاؤں کے انگوٹھے چوسے سمجھ لیں اسے بھوک لگ رہی ہے۔ اگر خواب میں بال اڑتے دیکھیں تو یہ نیکی کی دلیل ہے۔ جس بچے کے سر پر بال گھنے ہوتے ہیں اس کے دانت جلدی آتے ہیں۔ جو عورت ہمیشہ جوان اور خوبصورت نظر آنا چاہتی ہے وہ چقندر اور کھیرا کھا لیا کرے۔ بند گوبھی کے استعمال سے پھوڑے پھنسیوں سے نجات ملتی ہے۔ بکری کا دودھ پینے والے بندے کو کام میں تھکاوٹ نہیں ہوتی، جسم میں طاقت ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ بال لمبے، گھنے اور چمکدار کرنے کے لیے زیتون کے درخت کا پتا سر پر مسل لیا کریں۔ چھلکے سمیت آم کھانے سے بانجھپن کی بیماری دور ہوتی ہے۔ ٹیکا لگوانے کے بعد جگہ سوج جائے تو برف کی ٹکور کریں۔ دوپہر کے وقت سستی زیادہ پڑنے لگے، اگر ایسا ہو تو کھانا کم کھائیں۔ جو ہر لمحہ خود رائی سے کام لیتا ہے وہ بے تحاشا خطا اور غلطی میں پڑتا ہے۔ ناظرین، ناشپاتی وٹامن سی سے بھرپور ہوتی ہے۔ یہ انسانی جسم کی قوت مدافعت بڑھاتی ہے، معدے کو ٹھیک رکھتی ہے، سانس کے مریضوں کو فائدہ دیتی ہے۔ ایک شخص گھر آیا تو اس کی بیوی نے کہا ہمارے غسل خانے کے پاس جو درخت ہے اسے کٹوا دو کیونکہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی جب غسل کر رہی ہوں تو پرندوں کی نظر مجھے پڑے۔ وہ شخص بیوی کی اس بات سے متاثر ہوا، درخت کٹوا دیا۔ وقت گزرتا رہا، ایک دن وہ خلاف معمول اچانک گھر آیا تو دیکھا بیوی کسی مرد کے ساتھ مشغول تھی۔ اسے اس بات کا بہت دکھ ہوا، چنانچہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر بغداد چلا گیا اور وہاں اپنا کاروبار شروع کیا۔ اللہ نے کاروبار میں خوب برکت دی اور اپنے روز افزا کاروبار کی بدولت وہ بغداد کے سرکردہ شہروں میں شامل ہونے لگا، یہاں تک کہ بغداد کے کوتوال تک رسائی بھی حاصل کر لی۔ ایک دن کوتوال کے گھر چوری ہو گئی۔ پولیس نے مجرم کا سراغ لگانے اور پکڑنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ اس تاجر نے دیکھا کہ ایک شخص کو کوتوال کے گھر آنا جانا ہے اور کوتوال ان کی بے حد تعظیم کرتا ہے، لیکن ایک بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ شیخ آدھے پاؤں پر چلتے ہیں، پورا پاؤں زمین پر کیوں نہیں رکھتے۔ اس نے کسی سے وجہ پوچھی تو اسے بتایا گیا یہ پورا پاؤں زمین پر اس لیے نہیں رکھتے کہ کہیں کیڑے مکوڑے نہ کچلے جائیں۔ وہ شخص فوراً آ کر کوتوال کے پاس گیا اور اسے کہا جان کی امان ہو تو عرض ہے آپ کی چوری اسی شیخ نے کی ہے۔ جب تحقیق کی گئی تو مال و مسروقہ اسی شیخ سے برآمد ہوا۔ کوتوال نے حیرانی سے کہا ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ شیخ بھی ایسا کر سکتے ہیں، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا میرے گھر میں ایک درخت تھا جس نے مجھے نصیحت کی تھی جو لوگ ضرورت سے زیادہ نیک نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں
وہ عموماً نیک نہیں ہوتے۔ ناظرین، رات کے وقت کیلا کھانے سے سینے میں بلغم پیدا ہوتی ہے۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے گاجر اور اجوائن کا جوس پیا کریں۔ ٹھنڈے پانی پینے سے بچا کریں، اس سے چہرے کی جھریاں بڑھتی ہیں۔ روزانہ مسواک کرنے سے کبھی منہ کے کینسر کی بیماری نہیں ہوگی۔ جن لوگوں کو معدے میں گرمی ہو وہ سونف والا پانی پیا کریں۔ اگر دانتوں کی خرابی کی وجہ سے منہ سے بدبو آتی ہو تو جامن کھانے سے بدبو دور ہوتی ہے۔ جامن رات کو سوتے وقت منہ سے پانی بہنے کی شکایت کو دور کرتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ نہانے سے پہلے ایک لیموں نہانے والے پانی میں نچوڑ لیں؟ آپ کو مہنگے پرفیوموں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دہی میں عرق گلاب اور ادرک ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ دوپہر کو روٹی کے ساتھ پیاز کھانے سے انسان کی جسم میں طاقت بڑھتی ہے۔ ہیضہ جیسی بیماری نہیں ہوتی۔ خون میں شوگر کنٹرول رہتی ہے۔ چہرے پر خشکی ہو، چہرہ بے رونق ہو تو روغن بادام استعمال کریں۔ بلغم رہتی ہو تو روزانہ 3 کھجوریں کھا لیا کریں۔ اگر خشک کھانسی ہو تو وہ بھی رک جائے گی۔ ان لوگوں سے محتاط رہیں جو اچانک آپ پر مہربان ہونے لگیں۔ اچانک کی مہربانی دراصل ایک خاموش دھوکہ ہے۔ زندگی میں ایسے کئی لوگ ملتے ہیں جو اچانک بے حد مہربان ہوتے ہیں۔ وہ ہمدردی، محبت اور خلوص کا ایسا جال بچھاتے ہیں کہ انسان ان کے الفاظ کے سحر میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر مسکراہٹ خلوص کی علامت نہیں، ہر نرمی سچائی کی گواہ نہیں ہوتی اور ہر مہربانی محبت کی پہچان نہیں ہوتی۔ دنیا میں سب سے مہلک وار وہ ہوتا ہے جو محبت کے لباس میں کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ عقل مندی وہی ہے جو ہر مہربانی کو سمجھنے کی کوشش کرے، ہر محبت کے پیچھے نیت کو دیکھے اور ہر مسکراہٹ کے پیچھے چھپے راز کو سمجھے۔ کیوں محتاط رہنا ضروری ہے؟ نفع اور نقصان کا کھیل۔ بعض لوگ تب تک مہربان ہوتے ہیں جب تک ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ جب ان کے مقاصد پورے ہو جاتے ہیں وہ ایسے غائب ہو جاتے ہیں جیسے کبھی موجود ہی نہ ہوں۔ چاپلوسی کا زہر۔ کچھ لوگ تعریف اور خوشامد کی چادر اوڑھ کر قریب آتے ہیں مگر اصل میں وہ آپ کے جذبات اور بھروسے سے کھیلنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ دھوکہ محبت کی آڑ میں۔ بعض اوقات لوگ محبت، ہمدردی اور دوستی کا ڈھونگ رچا کر انسان کو استعمال کرتے ہیں اور جب وقت آتا ہے تو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں زخم دے کر۔ آزمائش کے وقت کی حقیقت۔ جو لوگ مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دیں ان کی مہربانی وقتی ہوتی ہے۔ اصل دوست اور خیر خواہ وہی ہوتے ہیں جو مشکل میں آپ کو تھامتے ہیں نہ کہ آپ کو مزید گرا دیں۔ کس طرح محتاط رہیے، ہر مہربانی کو سمجھیے، ہر بات کو جانچیں، خوش آمد سے مروب نہ ہوں کیونکہ چاپلوسی اکثر دھوکے کا پہلا قدم ہوتی ہے۔ لوگوں کو وقت دیں کہ وہ اپنی حقیقت ظاہر کریں۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں کیونکہ اصل مددگار وہی ہے۔ سچے اور پرانے دوستوں کی قدر کریں کیونکہ نئے آنے والے ہمیشہ خیر خواہ نہیں ہوتے۔ زندگی میں بے شمار لوگ آئیں گے، کچھ پیار کے نام پر، کچھ دوستی کے نام پر اور کچھ ہمدردی کے نام پر، لیکن آپ ہمیشہ یاد رکھیں جو لوگ اچانک سے زیادہ مہربان ہوں ان سے محتاط رہیں کیونکہ کچھ زخم خنجر سے نہیں الفاظ اور محبت سے دیے جاتے ہیں۔ چہرے کا رنگ گورا کرنے کے لیے ہلدی دہی میں مکس کر کے چہرے پر لگائیں۔ کوئی زہریلی چیز غلطی سے کھا جانے کی صورت میں پانی میں نمک گھول کر پلائیں، اس سے قے ہوگی جس کے نتیجے میں زہریلی چیز فوری باہر آ جائے گی۔ ناظرین، رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی اٹھنا زندگی کی سعادت کی پہلی نشانی ہے۔ اگر بھوک اچھی طرح نہ لگتی ہو تو ادرک کو تراش کر اس کے اوپر نمک چھڑک کر روزانہ تھوڑی سی کھا لیا کریں۔ پٹھوں کے درد اور کھچاؤ کے لیے 1 چمچ بادام کا تیل تھوڑا گرم کر کے متاثرہ جگہ پر مالش کریں۔ جو شخص اپنی آنکھیں نیچی رکھتا ہے وہ اپنے قلب کو راحت و آرام میں رکھتا ہے۔ ناظرین، ہاضمہ درست کرنے کے لیے 1 چمچ شہد، 1 چمچ ادرک کا رس لے کر ملا لیں، نیم گرم کر کے پی لیں۔ دن میں 2 بار پینے سے ہاضمہ درست رہے گا۔
कच्चे अनार का जूस पीने से चर्बी खत्म होती है। बादाम खाने से दिमाग की ताकत बढ़ती है। केला गुर्दों की कमजोरी को दूर करता है। जो शख्स हर वक्त बावजू रहे उस पर जादू असर नहीं होता। साइकिल चलाने से टांगे मजबूत रहती हैं। अगर बिच्छू काट ले तो सूरह फातिहा पढ़कर दम करें। रोजाना चने की दाल पर लीमू निचोड़ कर खाने से 7 दिन में चर्बी खत्म हो जाएगी। गर्म इस्त्री की वजह से कपड़े इकट्ठे होने लगे, कपड़ों पर नमक मसल देने से कपड़े नॉर्मल हो जाएंगे। दांतों में गोश्त फंस जाए तो जीरे वाले पानी से कुली करें। जली हुई जगह पर ठंडे मक्खन से मालिश की जाए तो जली हुई जगह मिट जाती है। चलते वक्त बड़े बड़े कदम रखने से आपका वजन कम होता है। निहार मुंह गन्ने का रस पिएं, हाजमा ठीक रहेगा। हमेशा जवानी चाहते हैं तो ऊंटनी के दूध में कलवंजी के 2 दाने डालकर पी लिया करें। नहाने से कबल बदन पर तेल लगा लेने से बदन की सुस्ती और थकावट दूर होती है। मुंह खोलकर सोने वाले बंदे दिमागी टेंशन का शिकार होते हैं। अगर किसी कपड़े पर जिद्दी दाग लग जाएं तो उसको उतारने के लिए अदरक का रस उस पर मसल दें। नीम गर्म पानी के 3 घूंट भरकर सोने से थकावट हमेशा दूर रहेगी। सफेद बालों के लिए प्याज का रस बहुत मुफीद है। प्याज का रस बालों पर लगाएं, कुछ देर बाद शैम्पू से धो लें। चंद दिन ऐसा करने से बाल काले हो जाएंगे। नीम के पत्ते पांव के तलवों पर मसलने से आपको सुकून महसूस होगा। तरबूज जिस्म की हड्डियों को कमजोर करने वाली बीमारियों के खिलाफ मददगार साबित होता है। सोने से पहले नाक के अंदर लहसुन का कतरा डालने से चर्बी खत्म होती है। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुलह रहमी के बदले में सुलह रहमी करने वाला नहीं बल्कि सुलह रहमी करने वाला तो वो है कि जब उसके साथ कितई रहमी की जाए तो वो सुलह रहमी करे। नाज़रीन, फूल गोभी बलगम को रोकती है, मसूड़ों के लिए फायदेमंद है। यह खून साफ करने में बेहतरीन सब्जी है। गुर्दे की पथरी का इलाज शहद, लीमू का रस, जैतून का तेल 1-1 चम्मच आधा गिलास पानी में हल करके पिएं। पथरी 12 दिन में तहलील होकर निकल जाएगी। कुदरत का एक बहुत अनोखा असूल है कि जब आप किसी की जड़ें काटते हैं तो आपके अपने दरख्त पर फल लगना बंद हो जाते हैं। नाज़रीन, दोपहर को रोटी सालन के साथ बारीक कटा हुआ प्याज खाने से 4-5 दिन के अंदर पेट के कीड़े मुकम्मल तौर पर मर जाते हैं। ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। शाम में तुलसी के पत्ते पीसकर आधे घंटे तक लगाएं। इसके बाद पानी से चेहरा धो लें। 3 महीने पाबंदी से ये अमल करें, आपका चेहरा बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। चेहरा हमेशा चमकदार होगा। नीम की ताज़ा पत्ते पीसकर रात में चेहरे पर लगाने से चेहरा बिल्कुल साफ और चमकदार हो जाएगा। सही मुस्लिम की रवायत में है कि जब बंदा तौबा करता है तो यकीनन अल्लाह ताला उस शख्स से भी ज़्यादा खुश होते हैं जो अपनी सवारी के साथ बियाबानों से गुजर रहा था और सवारी गुम हो गई। उस सवारी पर उसका खाना और पीना भी था और ये उससे मायूस हो गया। चुनाचा एक दरख्त के पास आकर उसके साए में लेट गया। ये अपनी सवारी के मिलने से मायूस हो चुका था। यकायक उसने देखा कि उसकी सवारी उसके पास खड़ी है। उसने अपनी सवारी की लगाम पकड़ी और खुशी की शिद्दत से कहने लगा, ऐ मेरे रब, तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब हूँ। खुशी की शिद्दत से खता हो गई। ब्लड प्रेशर के मरीज 1 गिलास पानी में 1 चुटकी मिश्री मिलाकर पी जाएं। ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। जिन लोगों को बार बार पेशाब आने का मसला हो, मिश्री के इस्तेमाल से पेशाब का मसला ख़त्म होगा। ज़्यादा पानी पीने से यादाश्त की कुव्वत में इजाफा होता है। 1 चुटकी काला नमक निहार मुंह चखने से दिल का दौरा नहीं होता। अगर दिल की धड़कन तेज हो जाए तो निहार मुंह प्याज और शहद मिलाकर खा लिया करें।